بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر میں شروعات کرتا ہوں 15 شعبان شب بارات کی۔ اس رات 6 نوافل ضرور پڑھی۔ یہ نوافل بدنصیبی کو خوش نصیبی بناتے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں، ماہ شعبان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ خاص رحمت اتارتا ہے۔ صرف 6 نوافل انسان کی تقدیر بدلتے، برسوں کی بدنصیبی پلٹ جاتی ہے۔ اگر زندگی میں رکاوٹیں آ گئی ہیں، اگر رزق بند سا محسوس ہوتا ہے، اگر دل بے چین اور پریشان رہتا ہے، تو شب بارات کی رات یہ 6 نوافل تقدیر موڑ سکتے۔ میں آپ کو یقین سے بتا رہا، ان نوافلوں کی قبولیت خاص ہوتی ہے۔ اللہ کے دربار میں بات بنتی، سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھتی۔ کیا آپ یہ رات جانتے ہیں؟ یہ نوافل بدنصیبی کے تالے توڑتے اور رحمت کے دروازے کھولتے۔ یہ عام نوافل ہرگز نہیں، یہ ٹوٹے نصیب جوڑنے والے نوافل، مایوسی کو امید میں بدل دے۔ شب بارات کی رات اگر پڑھ لیے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے، قسمت کی لکیر بدلنی، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہیے۔ تو ان نوافلوں کو مت چھوڑ۔ آج شعبان کا بابرکت مہینہ ہے۔ آج میں آپ کو یہ راز بتاؤں گا، وہی 6 نوافل جو سب بدلتے۔ شعبان اسلامی سال کا خاص مہینہ ہے۔ یہ مہینہ عجمت اور برکت والا ہے۔ اللہ نے اسے خاص فضیلت دی۔ اس مہینے عبادت کا اجر بڑھتا ہے، عام دنوں سے کئی گنا بڑھتا ہے۔ بزرگان دین یہی فرماتے ہیں، شعبان میں دل کو پاک کر، گناہوں سے سچی توبہ کر، اللہ کی طرف سچا رجوع، تو رحمت الہی کے در کھل۔ ان لمحات کے نوافل خاص ہے، یہ بندے کو اللہ کے قریب لاتے۔ شب بارات میں 6 رکعت نوافل، انہیں بے حد مؤثر عبادت مانا گیا۔ ہر 2 رکعت الگ ادا کی، نیت خالص اور دل جھکا ہوا۔ ہر رکعت میں اللہ کی بڑھائی ہو اور اپنی ضرورت کا احساس۔ نماز کے بعد آدھ ہاتھ اٹھائیے، اللہ سے 3 بڑی حاجت مانگے۔ یہ وہی مہینہ ہے، یاد رکھیے، جس میں دعا کو خاص قبولیت ہے۔ سچے دل، مضبوط یقین کے ساتھ جب بندہ یہ نوافل پڑھتا ہے تو اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ حاجت فوراً بھی پوری ہو سکتی ہے یا بہتر شکل میں عطا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ شرط بس نیت کی سچائی ہے، دل میں یقین، زبان پر عاجزی۔ شعبان کے اس عظیم مہینے میں بس یہ 6 رکعت پڑھ لیجیے اور اپنی حاجت اللہ سے لیجیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہیے۔ اللہ نے پھر ہم پر فضل کیا، ہمیں ماہ شعبان پھر نصیب۔ اس مہینے کی برکت ہم جانتے، اللہ کے یہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ یہ مہینہ بے حد فضیلت والا ہے، ہر نیک عمل اثر دکھاتا ہے، کیونکہ حدیث سے یہ ثابت ہے، شعبان نبی کریم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، بس نیت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ 15ویں رات شب بارات کہلاتی ہے، یہ جہنم سے چھٹکارے کی رات۔ اس رات خاص رحمت اترتی ہے، مغفرت مانگنے والے بخشے جاتے ہیں، روزی مانگنے والوں کو رزق ملتا ہے، مصیبت والوں کی مصیبت ٹلتی ہے۔ حضرت علی سے روایت بھی ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اس رات عبادت میں جاؤ اور دن میں روزہ رکھو۔ اللہ سورج ڈھلتے ہی نزول کرتا ہے اور پکارتا ہے، کون بخشش مانگے، کون روزی مانگے، کون عافیت مانگے۔ فجر تک یہ پکار جاری رہے۔ شب بارات بھلائی کی رات ہے، اس رات دعائیں قبول ہوتی ہے، رزق اور نام لکھے جاتے ہیں، اعمال نامے اس رات بدلتے ہیں۔ اس نازک رات کو غفلت میں مت گنواؤ، توبہ، استغفار اور عبادت کرو۔ جو اس رات جاگ کر عبادت کرے اس کا دل کبھی نہیں ماہے۔ شعبان میں ایک خاص رات ہوتی ہے، اس رات کو شب بارات کا، بارات کا مطلب ہے چھٹکارا اور نجات۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، انہوں نے گنیت الطالبین میں لکھا ہے، اس رات کو شب بارات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں 2 طرح کی برات، ایک برات بدبختوں کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، دوسری برات نیک بندوں کے لیے ہوتی ہے، جلت اور خواری سے چھٹکارا ملتا۔ شیخ یہ بات بھی صاف بتاتے ہیں، جیسے زمین پر 2 عیدیں ہیں، ویسے آسمان میں بھی 2 عیدیں ہیں۔ مسلمانوں کی عیدیں دن میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہوتی، فرشتوں کی عیدیں رات میں ہوتی، شب بارات اور شب قدر ہوتی۔ انسان سوتے ہیں اس لیے دن کی عید، فرشتے نہیں سوتے اس لیے رات کی۔ قرآن میں اسے مبارک رات کہا، حالانکہ مفسرین میں متبھید ہے۔ حضرت اکرمہ اسے شب بارات کہتے ہیں، حدیثوں میں اس کی بڑی فضیلت آئی۔ حضرت عائشہ رض بیان کر، ایک رات نبی بستر پر نہیں ملے، میں تلاش میں گھر سے نکلی، آپ جنت البقیع میں ملے۔ آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا
کیا اللہ ناانصافی کرے گا؟ میں نے اپنی بات سامنے رکھی، آپ نے شب بارات کی فضیلت بتائی۔ 15ویں شب اللہ نزول کرتا ہے، اسنکھے لوگوں کی مغفرت ہوتی۔ حضرت علی رض روایت کرتے اس رات قیام اور دن روزہ، اللہ فجر تک آواز دیتا ہے، کوئی مغفرت مانگنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی بیمار یا پریشان ہے، یہ آواز صبح تک رہتی۔ حضرت ابو ہریرہ رض کے جبرائیل نبی کے پاس آئے، انہوں نے اسے برکت والی رات کہا۔ اللہ رحمت کے دروازے کو ادھکانش لوگوں کی مغفرت ہو سوائے گناہوں پر اڈے لوگ، توبہ تک ان کی بخشش نہیں۔ اس رات سال بھر کا فیصلہ، حج اور موت کے نام لکھ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہیں، اس لیے یہ رات بے حد نازک، اسے غفلت میں نہیں گنوانا، عبادت، توبہ اور دعا کرنی چاہیے۔ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ صحابہ نے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے صاف صاف یہ بتایا، اس سال پیدا ہونے والے لکھے جاتے، اس سال مرنے والے بھی لکھے جاتے، سال بھر کے اعمال اٹھا لیے جاتے، اسی رات مقدر روزی اترتی۔ ناظرین، آج کا عمل بہت خاص، یہ ماہ شعبان کا بادشاہ عمل، میں اسے تحفے کی طرح دے رہا۔ آج کا عمل نماز کا عمل، اس نماز سے دعا قبول ہوتی، اللہ فوراً عطا فرما۔ یہ عمل 3 بڑی حاجت دلا، اس موقع کو ہرگز مت گنوانا۔ ویڈیو دیکھنے والا ضرور کر لے، انشاءاللہ ناممکن بھی ممکن ہوگا۔ یہ عمل زندگی بدل دیتا، اچانک تبدیلیاں شروع ہو جاتی۔ 6 رکعت نوافل خاص نماز، یہ شب بارات کی خاص نماز، اس عمل سے معجزات ہوتے۔ ماہ شعبان شروع ہو چکا ہے، کچھ دن بعد ختم ہو جائے گا، اسی لیے اس موقع کو پکڑ لو۔ یہ صرف وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ سے تعلق کی چابی۔ آج پھر نماز کا عمل ہے، کچھ ہی دنوں میں اثر دیکھے، بندہ اپنی تقدیر بدلتا دیکھے، انشاءاللہ نتیجے حیران کریں گے۔ لوگوں نے اسے کر کے فائدہ پایا، بزرگوں کا یہ آزمایا، مشکل چیز بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کی قدرت سے کیا مشکل، اس کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ پورا یقین رکھ کر یہ عمل کرو، 3 ناممکن حاجت بھی پوری ہو، رزق، دولت، قرضے سے نجات، کئی مسائل خود حل ہوں گے۔ دنیا کی کوئی 3 حاجت مانگو، چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو۔ بڑے عامل اس عمل کو کرتے، اولاد کی کامیابی کے لیے اللہ سے دعائیں قبول ہوتی۔ 15 شعبان کی رات یہ عمل 6 نوافل نسلیں سنوار دے، بہت عظیم اور شان والا۔ اللہ سے حکومت بھی مل سکتا، نیا گھر، گاڑی، اولاد، رزق، عزت، شہرت سب ملا، ہر میدان میں کامیابی ملی۔ مرد ہو یا عورت جو کرے، اس کی نسلیں تک سنور جاتی، فقیر بھی امیر بن سکتا، فکر اور فاقے سے چھٹکارا، عزت اور آرام نصیب ہوتا، نیک بیوی اور نیک اولاد۔ سوچو نسلیں کیسے سنوریں گی، ورنہ غریبی لاپرواہی بنی، نہ خود بدلے نہ اولاد بدلے، اندھیروں میں زندگی گئے، گزرتی رہتی۔ ماہ شعبان موقع دے رہا، اپنی آنے والی نسلیں سنوارو، میرا رب سب عطا کرے جو دل سے دعا مانگو، سر سے پاؤں تک نصیب کھلے گا۔ آج کی رات بہت برکت، اس عمل کو جایا مت کر۔ اللہ نے خاص راتیں بنائی، ان کی برکتیں خود بیان کی۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد، 12 مہینے اللہ کے پاس، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ناظرین، اب میں عمل کا طریقہ، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، یہ عمل شب بارات کی رات، یہ عمل بہت آسان، انشاءاللہ 3 بڑی حاجت پوری ہوں۔ پہلے اپنے دل میں طے کریے، وہ 3 حاجت کون سی ہیں جو آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، جو حاجت آپ کو ناممکن لگے، جو برسوں سے اٹکی پڑی ہو، ان 3 حاجتوں کو سوچ لیجئے، پھر پورے یقین سے عمل شروع۔ اس عمل میں 6 رکعت نفل، یہ نفل نماز خاص حاجت کے، 6 رکعت 2 کر کے، پہلے 2 پھر 2 پھر آخر میں 2، اس طرح 6 رکعت مکمل۔ یہ نماز رات میں ادا کرے، مغرب سے فجر کے بیچ، مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے، تہجد کے بعد بھی پڑھ سکتے۔ نیت اس طرح دل میں کرے، میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، صلاۃ الحاجات اللہ کے قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، پھر 3 بار آیت الکرسی بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، پھر 33 بار سورہ کوثر، ہر بار بسم اللہ ساتھ رکھ، پھر رکوع اور سجدہ کر۔ دوسری رکعت بھی یہی طریقہ، فاتحہ پھر آیت الکرسی پھر 33 بار کوثر شریف، اس طرح 2 رکعت۔ اب دوسری 2 رکعت پڑھ، وہی نیت وہی طریقہ رکھے، پھر تیسری بار 2 رکعت،
اس طرح 6 رکعت مکمل. نماز کے بعد وہی بیٹھ جائیے, آنکھیں بند کر کے دل جوڑ, اپنی 3 حاجت یاد کی, انہیں دل میں صاف دے, ایسے مانگیے جیسے سب سامنے, جھولی پھیلا کر گڑ گڑائیے, پورا یقین پورا بھروسہ رکھیں, خشوع اور خضوع کے ساتھ خود کو مراقبے میں سمجھیں, دل سے اللہ کو, پھر فاتحہ, آیت الکرسی اور سورہ کوثر پڑھیے. اسی طرح دعا کرتے رہے. جیسے جیسے نوافل پڑھیں گے رزق اور دولت کے در کھلیں, تینوں حاجت جلدی. انشاءاللہ یہ وعدہ سچا ہے. حاجات کی فضیلت میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ سے کچھ بھی مانگنا تو یہ نماز ضرور پڑھیے. جب سجدے میں سر جھکتا اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے, اور جب یہ نماز مقصد والی تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول, کیونکہ صلاۃ الحاجات ہم اللہ کو راضی کرتے اور اس کی رضا ملتی. اللہ تعالیٰ انعام ضرور دیتا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, اے میرے بندو مجھ سے مانگو. ناظرین اکرام یہ جان لیجیے, صلاۃ الحاجات معمولی نماز نہیں, یہ بہت افضل ترین نماز. صلاۃ الحاجات انسان کو اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب اور مدد رہنمائی مانگتا ہے. یہ نماز دل موڑ دیتی اللہ کی طرف انسان. حضرت عثمان بن حنیف اللہ ان سے روایت ملتی ہے, مشکل میں پھنسائے 2 رکعت نفل پڑھے, پھر اللہ کا ذکر اور سچے دل سے دعا تو اللہ حاجت پوری کر. نماز دل کو سکون دے اور اطمینان پیدا کر, دل کی بے چینی دور کرتی. صلاۃ الحاجات کی یہ خاصیت, اللہ دعائیں قبول کرتا. قرآن حدیث میں بار بار اس بات کا ذکر آیا. اللہ اپنے بندوں کی مدد خاص طور پہ اس وقت جب بندہ دعا کر. صلاۃ الحاجات ایک ذریعہ جس سے بندہ اللہ سے, اور اللہ وعدہ کر وہ اپنے بندے کی مدد جب انسان غم میں یا پریشانی میں پھنسا صلاۃ الحاجات پڑھتا ہے تو اللہ مدد اپنے بندے کے پاس آتا اور پریشانیاں دور کرتا. نماز کے بعد ذکر اور حاجت کی دعا بہت زیادہ مفت. نماز کے بعد اللہ کی صفات یاد کر اور اس کی عظمت سن, کیونکہ وہ وقت قریب اللہ کے سب سے قریب. ناظرین اکرام یہ یاد رکھیں, یہی طریقہ آپ کو اپنا شب بارات کی مبارک رات, یہ عمل بے حد بابرکت, اس کو ضرور کر کے انشاءاللہ برکت ہی برکت. اللہ رزق کی بارش اور دولت کے در کھول آپ کے گھر کو بھر دے. رحمتوں اور برکتوں سے, شیطانی وار جادو جنات اور ہر عاصب سے اللہ آپ کی حفاظت کر اور اپنی رحمت برسائے گا. انشاءاللہ ہم دعا کر, اے اللہ اس مبارک ماہ ان 6 نوافل قبول فرما. اے رب کریم ہماری زندگی کی بدنصیبی دور فرما, ہر رکاوٹ ہر پریشانی اپنی رحمت سے بدل دے. آسانی سکون خوشحالی میں اے اللہ اپنے فضل سے کھول دے. ٹوٹی امیدوں کو زندہ کر. اے مالک ہمارے رزق میں برکت اور وسعت, ہمارے نصیب میں روشنی اور دلوں میں یقین. اے رب العالمین اس ماہ کی رحمت, شب بارات کی مغفرت اور رمضان کی برکت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنی رضا میں رکھ, اپنی خاص رحمت. آمین یا رب العالمین. اللہ نے کی بات سننے سمجھنے کی توفیق اور عمل کی طاقت دے. آمین یا رب العالمین. آخر میں درخواست, اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں, دوستوں میں شیئر ضرور اور چینل سبسکرائب کریں. اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر بن جائے. رزق کی برکت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک کمنٹ سیکشن میں لے. جزاک اللہ خیر. اپنے عفو درگزر کا, اپنی رحمت کا, اپنے فضل کا مستحق قرار دے دیتا ہے. لیکن دنیا میں قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک اجتماعی توبہ نہ ہو. آج میں چاہتا ہوں کہ اس توبہ کے موضوع پر کچھ عرض کروں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ. توبۃ النصوح زبانی کلامی نہیں, توبہ کی تسبیح نہیں, بالفعل توبہ. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. امید ہے تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا. یہ توبہ کی تاثیر ہے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی. ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, حضور نے فرمایا تمام بنی آدم خطا کار ہیں. خطا کار بھی نہیں, بہت خطا کار ہیں, بہت خطا کار. لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو خوب توبہ کر. غلطی ہو گئی توبہ کر. اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو. اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کرنا, اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں
تو توبہ ہو گئی. پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی رو میں بہ گئے, پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہے وہ پڑے, پھر غلطی, کوئی بات نہیں, پھر ہو گیا, پھر توبہ کر. تواب اسی لیے کہا بار بار توبہ کر. دوسری حدیث ابن ماجہ اور بہقی میں ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. دھل جاتی ہے, تختی دھل گئی, بچے نے تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا, ختم ہو گیا. ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا, والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفر اللہ فیغفر لهم. اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر کے کوئی اور ایسی مخلوق پیدا کرتا کہ جو گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کرے اور اللہ اسے معاف. یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا, بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو. اگر گناہ نہ ہوتا اور پھر توبہ نہ ہوتی اور میں اس کو معاف نہ کرتا تو میری شان غفاری کا ظہور کیسے ہوتا؟ میری شان ہے, غفار بھی ہوں, ستار بھی ہوں, اس کا ظہور کیسے؟ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے, یہ امام احمد اور امام بہقی لائے ہیں, اور اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے, یحبو. اب دیکھیے ایک طرف وہ آیات ذہن میں لائیے, اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں, صفے باندھ کر, گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یہ ہے مثبت کام, نیک کام, محسنین, اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے. یہاں اس کے برعکس کہا جا رہا, ان اللہ یحبو, اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے, العبد المومنا, جو مومن ہو. اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی, المفتن التواب, جو بہت فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو. مفتن التواب, لیکن ساتھ ہی پلٹتا ہو, رجوع کرتا ہو, پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو, پھر معافی مانگتا ہو. اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند. تو بہت ہیں حدیثیں, میں نے ان میں سے کچھ چنی ہے. ہمارے بعض واعظ ناصح وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے, برائیوں سے روکتے رہے, نہیں رکتا تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ کتنا بڑا جرم ہے, اس کا اندازہ کیجئے اس حدیث سے. تم میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں, کتنا بڑا جرم ہے, اس کا اندازہ کیجئے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جندب, حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا, جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا, کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا. قد غفرت لفلان, اس کو تو میں نے معاف کر دیا. واحبطت عملہ, اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر دیے کہ تم نے میرے بندے کو مایوس کیا. یہ ہے جرم کی انتہا. تو توبہ کی دعوت دیتے رہو, توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہو, توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا. اب آخری حدیث سنا رہا ہوں, یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ, یہ بخاری اور مسلم دونوں میں. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اس کے راوی ہیں. حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل, گویا کہ ان کا ذکر ہے, اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل. قرآن مجید میں آتا ہے اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا. اس نے 99 قتل کیے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا, تو اس نے پھر سوال کیا, لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے. اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے, وہ بہت نیک ہے, بڑا عالم ہے. وہ اس کے پاس آیا, انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب, میں نے 99 انسان قتل کیے, اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا, اپنی سینچری مکمل کر لی, مطلب 99 کے بعد ایک ہی کسر تھی, اس کو بھی قتل کیا, 100 پورے کر لی. پھر اس نے پوچھا کوئی اور, کوئی بڑے عالم انسان ہو. پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف, تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں, قتل کر چکا ہوں, میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ کیوں نہیں, 100 قتل کیے تب بھی کیا ہے, توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا. جب تک کہ وہ گنگرو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن ساتھ ہی کہا تم ایسے کرو, جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ واپس, وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے, معاشرہ اچھا نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر قائم نہ رہ سکتے. تم فلاں جگہ چلے جاؤ, وہاں اچھے لوگ آباد ہیں, ان میں جا کر رہو. وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں, تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرو. اپنی زمین کی طرف, اپنے وطن میں واپس بن جاؤ, وہ بری جگہ ہے. تو وہ چل پڑا, ہجرت کر رہا ہے, اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا تھا. جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا, موت آ گئی. اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اس کی جان قبض کرنے کو, اور جنت کے بھی آ گئے. رحمت والے جو فرشتے ہیں, جنت والے, انہوں نے کہا یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کر رہا تھا,
اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر اب یہ جنتی ہے، لہذا اس کی روح ہم قبض کریں۔ عذاب والے فرشتے ہیں، وہ کہیں گے تو نے توبہ کے بعد کوئی نیک عمل تو کیا ہی نہیں، تو کس بنیاد پر اس کو تم جنت میں لے جاؤ گے؟ اس کو تو دوزخ میں جانا چاہیے۔ تو ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا، آدمی انسانی شکل کے اندر۔ تو ان فرشتوں نے کہا بھائی ہمارا فیصلہ کرا دو، اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں۔ انہیں حکم بنا لیا کہ تم فاصلہ ناپ لو جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا، اور یہاں اس کی موت ہو رہی ہے، تو کون سا فاصلہ زیادہ ہے؟ جب ناپا گیا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے زمین کو جو ہے حکم دے دیا، ایک طرف والی زمین تو سکڑ جا، دوسری والی جو ہے تو پھیل جا، تاکہ وہ جو جا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہو جائے بنسبت اس کے کہ جہاں سے وہ چلا تھا۔ تو اس فیصلے پر پھر جو فرشتے تھے، رحمت کے فرشتے تھے، وہ اس بندے کو لے گئے جنت۔ یہ ہے توبہ کی عظمت اور اس کی تاثیر۔ اب آئیے اجتماعی توبہ کا طریقہ کار جو میں نے بہرحال بیان کیا ہے۔ پہلے افراد توبہ کریں اور صحیح توبہ کریں۔ صحیح توبہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں کوئی حرام شے ہے فوراً نکال پا، ہماری معاشرت اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو قانون ہے جس کے ہم پابند ہیں، ہم کسی زانی کو رجم نہیں کر سکتے، ناممکن ہے، یہ تو قانون ہی بنے گا تب ہوگا نہیں۔ ہم کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، تو قانون بنے گا تو ہوگا۔ تو ہم جن چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے قانوناً، ان کے علاوہ باقی پوری شریعت جس پر عمل کیا جا سکتا اس پر عمل پیرا۔ سود میں بند نہیں کر سکتا، بینکوں کو میں آگ نہیں لگا سکتا، اور بینکوں کو آگ لگا دیں گے تبھی سود تو ختم نہیں ہوگا، لیکن یہ تو کر سکتا ہوں نا کہ براہ راست سود میں ملوث نہ ہوں، سود پر قرضہ لے کر اپنا کاروبار نہ چمکاؤں نہ بڑھاؤں، سود پر قرضہ لے کر اپنے مکان نہ اونچا کروں، یہ تو کر سکتا ہوں۔ تو کم سے کم جو ڈائریکٹ کسی نے قانون نہیں بنایا کہ لازم ہے آپ پر کہ آپ سودی قرضہ لیں اور اپنی بلڈنگ عالی شان بنا لیں، کسی نے نہیں کیا۔ آپ کے معاشرے میں کوئی قانون نہیں بنا کہ پردہ ختم، یہ اگر کر رہے ہیں تو آپ مجرم، فحاشی ہے، عریانی ہے، لیکن چوز آپ خود کرتے ہیں، فیصلے کا اختیار آپ کا اپنا ہے۔ تو جن چیزوں کے اندر بھی گناہ سے بچنے کا امکان ہے اس کو عملاً ترک کیا جائے، اور نمبر 2 عزم مصمم کر لیا جائے کہ اللہ اب بقیہ زندگی جتنی بھی ہے اس میں اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں صرف کروں گا تیرے دین کی تبلیغ اور تیرے دین کے قائم کرنے کی جدوجہد۔ عزم مصمم۔ یہ لوگ اگر 14 کروڑ میں 14 لاکھ بھی ہو جائیں، بہرحال 2-4 کی توبہ کرنے سے ملک کی قسمت نہیں بدلتی۔ معتدل تعداد کے اندر جو ہے یہ لوگ اگر ایسے ہو جائیں، اور پھر یہ کہ وہ مل کر اگر زور لگائیں، تو واقعتاً اس ملک کے اندر شریعت اسلامی کا نفاذ ہو سکتا ہے، اللہ کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ملک بنایا اسی لیے گیا۔ یہ توبہ کرنے والے لوگ جب تک 14 لاکھ نہیں ہے، 1400 ہی ہو، لیکن یہ اگر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے خلوص کے ساتھ تو ان کی دعا قبول ہو۔ دعا بہت بڑی شے ہے، الدعاء مخ العبادہ۔ ٹھیک ہے، بڑا لمبا راستہ لگتا ہے یہ کہ 14 لاکھ انسان توبہ کرے، یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ انسان توبہ کرے، صحیح معنی میں توبہ کرے، اور پھر وہ جمع ہو، ایک طاقت بنے، تن من دھن لگانے کے لیے، جانے دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو لگتا ہے یہ کہ کافی لمبا ہے کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی، یہ تو بڑا لمبا راستہ ہے۔ اسی سے لوگ کہتے ہیں کہ پھر کیا حل ہوا؟ تو حل جو ہے تو کوئی عملی حل تو نہیں ہوا۔ اس میں میرا ذہن منتقل ہوا ہے دعا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ بھلا وہ کون ہے جو کسی مضطر کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص نہایت پریشان حال ہو گیا ہو، نہایت پریشان حال، اور میں اللہ کو پکارے، پروردگار تو میری دستگیری فرما۔ اللہ کسی اور طرف مجھے کوئی توقع نہیں رہی، کوئی نہیں رہا جس سے مجھے کوئی امید۔ اس دعا کی تو کم سے کم ہم منادی کریں، لیکن پہلے شرط وہی ہے، ورنہ وہ دعا نہیں ہے، ورنہ وہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ صحیح ہو، حرام سے اپنے وجود کو، اپنے گھر کو پاک کریں، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ اس کے بغیر تو جیسے کہ کہا گیا سورہ مائدہ میں، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اے نبی سے کہہ دیجئے اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں نہیں ہے، تمہاری کوئی دعا اللہ کے ہاں قابل پذیرائی نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرو۔ لہذا دعائیں تو نہ بنو۔ 30 لاکھ آدمی جو ہے حج کے موقع پر کیسی دعائیں مانگتے ہیں، کہاں جا رہی ہیں دعائیں، کہاں ہیں ان کی قبولیت کے آثار؟ توبہ صحیح ہو، 99 قتل کیوں؟ آپ کو اولاد سے محبت، اس اولاد کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ کتنے پاپڑ نہیں ملے، ورنہ ایک آدمی کو اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے کتنی محنت کی ضرورت، وہ ساری محنت مشقت جو کر رہا ہے صبح سے لے کر شام تک کی کمر توڑ دینے والی محنت کس کے لیے کر رہا ہے؟ اولاد کے لیے کر رہا ہے، اس لیے کہ اولاد سے محبت۔ اور آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو
گویا کہ کلیتاً اپنے وجود کو اولاد کی شخصیت میں گم کر، اس لیے کہ ان کا اور ہائر آئیڈیل زندگی میں ہے ہی نہیں۔ ان جینا مرنا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للاولاد، ان کی نماز، ان کی قربانی، ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کی بھاگ دوڑ، ان کی سعی و جوش، سب کی سب اولاد کے لیے۔ تو جس سے تعلق خاطر ہوگا، جس سے محبت ہوگی، اسی کے لیے آپ قربانی کریں گے، اسی لیے آپ محنت دیں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ دین کے لیے قربانی، دین کے لیے ایثار، دین کے لیے دنیا کا نقصان برداشت کرنا تبھی ممکن ہوگا جبکہ اللہ سے محبت، اللہ سے آپ کا تعلق مضبوطی کے ساتھ آئے۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے دو چیزیں بتائی گئی، بلکہ پہلے ایک چیز سمجھ لیجیے، وہ ہے ذکر، اللہ کی یاد۔ یہ ذکر جو ہے یہ ہے کہ جو آپ کا تعلق اللہ سے بڑھاتا ہے، اس سے اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ استوار ہوتا ہے، تازہ رہتا ہے۔ اگر کہیں اس کے اوپر گرد و غبار آ جائے دنیا کی مصروفیات اور مشغولیتوں کی وجہ سے، دنیا کے صدموں کی وجہ سے، دنیا کی مصیبتوں کی وجہ سے، تو جب اللہ کو آپ یاد کرتے ہیں تو وہ ایسے ہے جیسے کہ پھر آپ نے وہ گرد و غبار چھٹک دیا اور آپ کے دل کے اندر پھر اللہ کی محبت جو ہے وہ اثر نو جاگزی ہو گئی، وہ پھر اس کے اندر سے چمک اٹھی۔ یہ ذکر ہے اصل میں کہ جو بندہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار، اس کو سب سے زیادہ قوت عطا کرنے والی چیز اللہ کا ذکر۔ لیکن ذکر کے بارے میں اب چند چیزیں میں عرض کروں گا، اس سے پہلے یہ مضامین کبھی نہیں آئے ہیں ان محفلوں میں، ذرا توجہ سے اس کو سنیے۔ ہمارے ہاں ذکر کے بارے میں بڑے مغالطے ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلا مغالطہ تو یہ ہے کہ ذکر اور ذریعہ ذکر، ان دونوں چیزوں کو گٹمٹ کر دیا گیا۔ ذکر اور ہے، ذریعہ ذکر اور۔ ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ بالقلب۔ ذکر اصل میں ہے اللہ کو دل میں موجود رکھنا، اللہ کو دل یہاں اس کی یاد یا اس کی محبت یا اس کے ساتھ لگاؤ اور تعلق کو قائم۔ استحضار اللہ بالقلب۔ اب جس چیز کو ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذریعہ ذکر ہے۔ میں بیٹھ کر اگر کہہ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ذریعہ ذکر ہے، ذکر نہیں ہے۔ اب اگر یہ آپ سبحان اللہ کی تصویر تو کر رہے ہیں لیکن دماغ آپ کا چکر لگا رہا ہے اپنے کاروبار میں، آپ نے کوئی پرابلم تھا، دکان سے اٹھ کر آئے ہیں اور ذہن آپ کا اسی پرابلم کو حل کرنے میں لگا ہوا ہے، تو چاہے تسبیح آپ نے پوری کر دی، تو ذکر کا یہ ذریعہ تو آپ نے اختیار کیا، ذکر آپ کو حاصل ہے۔ اسی طریقے سے نماز کیا ہے؟ ذریعہ ذکر ہے۔ سورہ طٰہٰ کی بڑی پیاری آیت ہے وہ، اور وہ ابتدائی وحیوں میں سے ہے، جو بلکہ پہلی وحی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس میں الفاظ آتے اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ مقصود کیا ہے؟ ذکر، استحضار اللہ فی القلب، اس کا ایک ذریعہ یہ نماز کہ آپ اپنے دھندوں میں لگے ہوئے تھے، اذان کی آواز آئی فوراً اٹھے، وضو کیا، آپ مسجد کی طرف چل پڑے، وہاں گئے، آپ کھڑے ہوئے نماز میں اور آپ نے سورہ فاتحہ جو یوں سمجھیے کہ پورے قرآن مجید کا لب لباب ہے، اس کا نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ ہے، اس کو آپ نے ہر رکعت کے اندر پڑھا یا سنا۔ اگر آپ امام کے ساتھ ہیں، امام قرات کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، اگر آپ علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو آپ خود پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے پڑھا یا سنا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تازہ ہو گیا وہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ۔ جو گرد و غبار آ گیا تھا، یہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے آپ دکان پر بیٹھے رہے، صبح 8 بجے آ گئے، دن کے 1 بجے تک نہ معلوم کتنے گاہک آئے، کیا کیا گفتگویں ہوئی۔ اب یہ بھی جو آپ کے شعور کے اوپر ایک گردہ پڑ اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر کچھ کمزوری واقع ہوئی، اس کو تازہ کرنا۔ مجھے حفیظ جالندری کا یہ شعر بہت پسند ہے، بڑا پیارا شعر، ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ سرکشی نے دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کرے۔ یہ لوہے جبی پر ہمارا لکھا ہوا نا کہ ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم آقا نہیں ہیں، ہم اپنے وجود کے مختار اور مالک نہیں ہے کہ جو چاہے کرے، ہم تو ہمارا آقا وہ ہے، اس کے بندے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، میں تو یہاں کر رہا ہوں کہ خارجی اثرات جو ہیں کہ آپ کاروبار میں لگے رہے، کسی اور دھندے میں لگے رہے، ڈاکٹر ہے مریضوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی بچہ رہا ہے چلا رہا ہے، کوئی عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو چپ کرا رہا ہے، یہ کلینک کے اندر ایک طوفان بچا ہوا ہے۔ یہ 5 گھنٹے جو اس کیفیت میں گزرے ہیں اور اس سے ذرا اس تعلق کا اللہ کے اندر کمی آئی، اب آؤ کہ اس کو تازہ کرنا۔ یہاں حفیظ نے بلکہ دوسری بات کی طرف مجھے دلائی، خود ہمارے اندر سے جو ابال اٹھتا رہتا ہے نفسانیت کا اور اپنے تکبر کا، اور شیطان جو پھونکے مارتا رہتا ہے ہمارے دل میں، اس سے بھی وہ بندگی کا نقش ہے وہ مدھم پڑ جاتا۔ تو خارجی اثرات ہو یا داخلی اثرات ہو، ان سے اگر وہ عہد بندگی جو ہے جو ہماری پیشانی پر نقش تھا وہ کچھ مدھم پڑ گیا، تو آؤ کہ سجدے میں گرے تاکہ ہماری جبین جب زمین پر ٹکے اللہ کے ساتھ تو ہمارا وہ گرد و غبار اوپر سے ہٹ جائے اور اللہ کی بندگی کا
وہ نقشہ جو سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تک. تو نماز بھی ذکر کا ذریعہ. آپ نے بات سمجھ. اب اگر ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے، فرض کیجئے کہ اس نے 17 رکعتیں جو ہے وہ عشاء کی پڑھ لی، پوری 17 گن کر 4 پہلی سنتیں بھی، پھر 4 فرض بھی باجماعت ادا کیے، پھر 2 سنتیں نفل، پھر نفل سب کر لی. لیکن دماغ کبھی کسی وادی میں فی کل وادی یہی نور، کہیں کسی خیال میں، کہیں کسی چکر میں، وہ آپ کو اگر حضور قلب حاصل نہیں ہوا تو ذکر حاصل نہیں ہوا. اس کے یہ معنی نہیں کہ نماز بیکار گئی. یہ ہے بالکل منکرین سنت اور منکرین حدیث کس انتہا تک بات کو لے جائے. آپ کی نماز ضائع نہیں جائے گی، اس لیے کہ آپ نے جو یہ مشقت جھیلی عشاء کی نماز ہے، اس وقت تو آپ کا جسم تھکا ہوا تھا، جسم جو اندر سے تقاضا کر رہا تھا کہ جاؤ لیٹ جاؤ آرام کرو. یا ممکن ہے کہ یہ تقاضا ہو رہا ہو کہ آج فلاں ڈرامہ آ رہا ہے ٹیلی ویژن پہ، چلو بیٹھو اس کو دیکھو. اس وقت اگر آپ تمام چیزوں سے منہ موڑ کر آئے، مسجد میں آپ نے حاضری 17 رکعتیں آپ نے ادا کی. اللہ ظالم نہیں ہے کہ آپ کی اس مشقت کو وہ ان ریوارڈڈ رہنے دے. اس کی اجرت ملے گی، اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا. آپ نے فرض سمجھا تو آئے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف کے جناب میں آپ نے اپنے ایمان کا ایک ثبوت تو فراہم کیا کہ میں نے سمجھا ہے کہ یہ نماز فرض ہے، لہذا میں یہاں حاضر. اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ یہ نماز ضائع جائے گی، ضائع نہیں جائے گی. فرض ادا ہو گیا، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. لیکن یہ کہ جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. وہ ذکر جو اس کا اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوگا اگر حضور قلب نہیں، اگر آپ نے یہ محسوس نہیں کیا جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نماز میں سجدہ کے لیے جب پیشانی زمین پر ٹکاؤ تو یوں محسوس کرو کہ گویا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پہ سر رکھا. اب یہ کیفیت اگر کسی کو حاصل ہو رہی ہے جب وہ کھڑا ہو اللہ کے حضور میں تو ایسے کھڑا ہو کہ جیسے واقعتاً اللہ مجھے دیکھ رہا، کم سے کم اس درجے کا استحضار حاصل ہے کہ میں اللہ کے حضور پہ اس وقت حاضر. جیسے حضور نے فرمایا اذا قمت للصلاۃ فصل صلاۃ الموتى، جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہو، پھر شاید نماز کی نوبت نہ آئے. کیا پتا کس کے پاس گارنٹی کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نکلے یا فجر کی نماز پڑھ کر آپ مسجد سے نکلے اور کوئی تیز رفتار گاڑی آپ کو روڈ پر چلتی چلی جائے اور واپس جو ہے وہ آپ کی لاش پہنچے، آپ زندہ ثابت نہ پہنچے. تو ہر نماز سے پہلے اگر انسان یہ محسوس کرے جیسے کہ حضور نے فرمایا، اس قدر یہ پریکٹیکل ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی جو ہے تعلیم ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہے اور عین ممکن ہے کہ اس کے بعد نماز کا وقت. تو یہ کیفیات آپ سوچئے کہ اگر حاصل ہو نماز میں تو پھر وہ نماز کیا ہوگی؟ وہ نماز وہ ہوگی جسے حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز اہل ایمان کے حق میں معراج کے دن، اس میں ہم کلام ہوتے ہیں آپ اللہ سے جیسے کہ حضور ہم کلام ہوئے معراج اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ نماز کا ذریعہ. اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں تیسرے نمبر پر، یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی ذکر کا ذریعہ. نماز پڑھتے ہیں آپ، یہ بھی ذکر کا ذریعہ. البتہ ایک چیز وہ ہے کہ جو مجسم ذکر ہے، ذکر کا ذریعہ نہیں، ذکر مجسم ذکر. قرآن مجید نے الذکر کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ اہل علم پہ پوچھیں. یہ آیت آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس الذکر کو نازل. دی ریممبرنس قرآن، قرآن ہے یہ جو الذکر ہے، سراپا ذکر ہے، ہماتن ذکر. لہذا ذکر جو ہے، اب میں نے جہاں سے عام طور پر ذکر کا اطلاق ہوتا رہا اس سے میں ریورس آرڈر میں لے کر آیا کہ یہ تو معلوم ہے کہ سبحان اللہ کی تسبیح کرنا یہ ذکر. لیکن نماز کے بارے میں شاید یہ سامنے نہ ہو کہ یہ ذکر کا جامع ترین ذریعہ، اور اس سے آگے یہ چینوں سے اوجل ہو چکی ہے کہ کل ذکر، ہماتن ذکر، مجسم ذکر، سرتاپا ذکر وہ قرآن مجید. اب اس آیت میں آپ دیکھیے وہ اس آرڈر میں بات آئی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب. سب سے پہلے جو سب سے اہم حصہ ہے ذکر کا، اس سے یہاں بات شروع کی گئی. قرآن کی تلاوت سے بڑا ذکر اب کوئی. قرآن کی تلاوت دعا کے بارے فرمایا گیا ہے کہ دعا مخ العبادہ، دعا هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے، نچوڑ ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن مجید کی تلاوت نے دعا سے روکے رکھا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں سے بہت زیادہ عطا، یعنی اسے دعا نہیں بلکہ وہ قرآن مجید ہی کی تلاوت میں لگا، دعا کی طرف توجہ نہیں ہوئی. اب جو مانگنے والے ہیں، دعا کرنے والے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا ان سے کہیں بڑھ کر انہیں دے گا کہ جو مشغول رہے تلاوت. تو سب سے بڑا ذکر قرآن جو مجسم ذکر ہے، جس کے لیے بطور علم یہ لفظ آیا ہے الذکر، یہ گویا کہ پراپر ناؤن ہے اس کے لیے. الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. اے نبی
یہ الذکر ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا کہ جو چیز ہم نے لوگوں کے لیے اتاری ہے اس کو آپ ان پر واضح کریں، اس کی تبیین فرمائے، اس کی توضیح فرمائے، اپنے قول سے اپنے عمل سے اس کی وضاحت کریں۔ وہاں بھی لفظ الذکر آیا قرآن کے لیے، اور یہ متعدد آیات اور بھی، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کو کوٹ کروں۔ تو اب ذکر کو یوں سمجھیے، آج اس موضوع پر پورے طور پر اس کا احاطہ کر کے اٹھیے۔ ایک بات تو ہمیں یہاں سے معلوم ہو گئی کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے، بہت بڑی شے نہیں، اکبر ہے افعال تفصیل، سب سے بڑی شے۔ اس راہ میں صبر کے لیے، اس راہ میں استقامت کے لیے، اس راہ میں پابندی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ایثار اور قربانی کرے انسان، اور دل پشمردہ نہ ہو بلکہ اور خوشی اور اس کے اندر جو ہے اس کے دل کی کلی کھلتی کہ اللہ کی راہ میں یہ تکلیف میں آئی، رہے نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں اپنی راہ کی تکلیف کے لیے منتخب کرو، اللہ کی راہ میں مجھے یہ جلا کٹا فکرہ بھی سننا پڑا، رہے نصیب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جلے کٹے کٹی بات سننی پڑی تو ہمیں بھی اس کا کوئی حصہ ہمیں بھی نصیب، جو بجائے اس کے کس سے دل پشمردہ ہو، دل کی کل کھلے، وہ ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اس میں سب سے بڑی چیز کہ جس سے انسان کو مدد ملے گی وہ اللہ کا ذکر۔ لیکن اللہ کے ذکر کے بارے میں جو باتیں میں نے عرض کی، نمبر ایک یہ کہ ذکر علیحدہ ہے، ذریعہ ذکر ذکر ہے استحضاء اللہ فی القلب، اس کے لیے جو ذرائع اختیار کیے جائیں گے۔ اب ان میں جب میں اوپر سے چلوں گا، نزولی ترتیب سب سے اوپر کیا ہے؟ تلاوت قرآن، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس لیے کہ قرآن الذکر ہے، لہذا اس کی تلاوت سب سے بڑا ذریعہ ذکر، سب سے اہم، سب سے مقدم، سب سے پہلا ذریعہ ذکر تلاوت قرآن، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ نمبر 2 پر ہے نماز۔ نماز جو ہے اس کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جامع ترین ذریعہ ذکر، مقدم ترین وہ ہے قرآن کی تلاوت، اہم ترین ہے قرآن کی تلاوت، لیکن جامع ترین یہ ہے۔ وہ کس لیے کہہ رہا ہوں؟ اس میں دیکھیے 4 چیزیں جمع کر دی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس میں ذکر قولی بھی ہے، ذکر عملی بھی۔ آپ پڑھ بھی رہے ہیں سورہ فاتحہ، زبان سے بھی کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، زبان سے بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اور رکوع میں بھی جا رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کے جب آپ گئے رکوع میں تو آپ نے اپنے وجود سے بھی ذکر کیا، اپنے وجود سے بھی گویا کہ ظاہر کیا آپ اللہ کی بڑائی کے قائل ہیں کہ آپ اس کے سامنے رک گئے۔ پھر آپ جب سجدے میں گرے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنے پورے وجود سے ظاہر کیا کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے قلب پر اللہ کی عظمت کا نقش کتنا گہرا ہے کہ آپ نے اپنی پیشانی، معلوم یہ ہوا کہ یہ ذکر قولی بھی ہے اور ذکر عملی بھی شامل۔ جیسے سائنس کی تعلیم ہوتی ہے، کلاس روم میں لیکچر ہوتے ہیں اور پھر جا کر لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تب وہ بات راسخ ہو جاتی ہے۔ تو ذکر قولی اور ذکر عملی، اور نمبر 2 ذکر قولی میں بھی، اب یہ میں ایک اصطلاح خود ایجاد کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک ہے ایکٹیو ذکر اور ایک ہے پیسیو ذکر۔ ایکٹیو ذکر کیا ہے؟ جس میں خطاب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، جس میں کہ علامہ اقبال نے میننگ آف پریئر، ان پر ان کا ایک لیکچر ہے، وہ جو ان کے ساتھ لیکچر تھے تباہ شدہ، ریکنسٹرکشن آف تھاٹ ان اسلام، اس میں ایک میننگ آف پریئر ان اسلام، اسلام میں دعا اور نماز کا مقام کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو بڑی پیاری بات یہ کہی ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے اللہ سے تو اس میں وہ انائے صغیر انائے کبیر کے بالکل سامنے آ جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جملہ خبریہ کی شکل میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے 24 مرتبہ کہا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ غائب کے سیدھے میں بات ہو رہی ہے، اس میں خطاب نہیں ہے، اس لیے میں اس کو کہتا ہوں پیسیو ذکر۔ اور ایک ایکٹیو ذکر ہے جس میں آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے؟ اس میں آپ اللہ سے ہم کلام۔ یہاں آپ کی وہ انائے صغیر فائنائٹ ایگو، وہ بالکل انفائنائٹ ایگو کے سامنے آ کر اس سے خطاب کر رہی ہے۔ تو افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ تو یہ جو خطاب والا انداز ہے نماز میں آپ کو یہ بھی ملے گا۔ سورہ فاتحہ کا اہم ترین حصہ یہ شروع میں جو ہے غائبانہ انداز میں آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ غائبانہ انداز، یہ جملہ خبریہ۔ لیکن یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہاں خطاب ہو، اب آپ اللہ سے براہ راست ہم کلام ہو۔ تو نماز میں نے عرض کیا کہ ذکر قولی اور ذکر عملی جمع ہو گئے، اور ذکر قولی میں یہ بھی کہ خطاب والا ذکر جس میں اللہ سے ہم کلام ہو، اور ایک یہ کہ غائبانہ انداز میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تکبیر، آپ ہر مرتبہ جب اٹھ رہے ہیں اللہ اکبر، اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی ذکر۔ تو معلوم ہوا کہ ذکر کا اہم ترین مقدم ترین ذریعہ تلاوت قرآن، ذکر کا جامع ترین ذریعہ
किया? उत्लु मा उहिया इलैका मिनल किताब वाक़िमिस सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। यकीनन नमाज रोकती है फ़हशा से और गुनाह से। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करूंगा, इस वक्त मेरी आज की गुफ्तगू के एतबार से ये बात ज़िम्नी होगी, इसलिए कि काफी दूर तक पहुंचना है हमें। ये आमतौर पर लोग दिन में रहता है कि साहब ये नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन नमाज के साथ लोग 420 भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, झूठ भी बोलते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, ब्लैक मार्केटिंग भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, ये भी करते हैं। हमारे माशरे का और नौजवान नस्ल में जो इबा और जो बगावत पैदा हुई है दीन से, मैं बरबरा ये कहता हूँ कि ये उन मजहबी लोगों का रद्द अमल थी जिन्हें वो अपनी आंखों से देखे कि हमारे अब्बा जान नमाज में तो बड़े पक्के हैं, लेकिन उतने ही पक्के जो है वो दुकान पर झूठ बोलने में भी। जाहिर बात है कि बेटे से तो छुपी हुई बात नहीं, आप किसी से छुपा लेंगे, आपकी बीवी से तो आपकी कमजोरियां जो है वो छुपी हुई नहीं, आपके घर वालों से, आपकी औलाद से। नमाज में भी पड़े पक्के हैं, झूठ बोलने में भी। जाहिर बात है कि उसका तो उसकी तबीयत, नौजवान जो है उसका मामला ये होता है कि वो इन चीजों पर गौर करता है। चाहे अगर सादतमंद है, आपके सामने बोलता नहीं, लेकिन आप देख तो रहा उसका एक असर कबूल करता, और वो समझता है कि नमाज में का फायदा क्या है। अगर नमाज के साथ ये भी है, अगर नमाज के साथ संग दिली भी है, एक गरीब आदमी को देखकर आपका दिल नहीं पसीजा, नौजवान जो है इसका भी तासुर कबूल करता कि हमारे अब्बा जान के पास कितनी कुछ दौलत है और इसने अपने एक दुकान के मुलाजिम के साथ क्या शुरू किया है, उसकी बीवी बीमार थी, उसे किस कर्ज की जरूरत थी और अब्बा जान ने किस तरीके से जामिया दुत्कार दिया। ये नौजवान जो ज़हन है ये इन चीजों को देखता है और उनसे इंप्रेशन लेता है, उससे तासुर लेता है। तो ये मसला हमारे यहाँ के जिंदा मसलों में से कि क्या वजह है कि हमारी नमाजें जो है बेअसर क्यों। कुरान दावे से कह रहा है कि नमाज तो बहुत और बेहयाई के कुछ लोग, जबकि ऐसे लोग हमें नजर आते हैं माशरे के अंदर कि नमाज में हो सकता है। मैंने विजिट की है बाज़ औक़ात, जब मैं अपनी MBBS से फारिग होकर ताजा गया था मंडूरी, जो अब सवाल कहलाता है, मैं वहां 2 अशखास को देखा। एक वहां हाजी ब्लैकिया के नाम से मशहूर, उसकी ये दाढ़ी थी लंबी, और न सिर्फ ये कि नमाज में 100%, बल्कि वो खासा आसूदा हाल खाता पीता आदमी था, उसके पास डिपो थे और डिपो ही में ब्लैक, तो वो अजान भी खुद जाकर 5 वक्त की अजान वो शख्स देता था। यानी जहां तक इबादत का ताल्लुक है, ये एक साथ साहिवाल के बैठे हुए सर हिला रहे हैं, वो उनके ज़हन में वो साहब आ गए होंगे, लेकिन बहरहाल मैं किसी मुमकिन शख्स को नहीं, मैं तो एक मिसाल के तौर पर आपसे कि ये हमारे माशरे के अंदर वो हाजी ब्लैकिया जो है वो नौजवान नस्ल पर अपने इस दीन का क्या असर पाई। और इसके साथ ही बिल्कुल पैरेलल एक हाजी रिश्वत थे, वो इनकम टैक्स के अंदर वो इंस्पेक्टर, उनकी भी दाढ़ी बहुत अमीर और नमाजी बहुत अमीर, लेकिन वो खूब रिश्वत लेते खुद भी और रिश्वतें दिलवाते थे मजलूम को, ताकि जब वो किसी पार्टी का गला दबाते थे तो अपने लिए भी कुछ लेते थे और अल्लाह को नहीं भूलते थे, अल्लाह के घर के लिए भी चलते लेते। ये है हमारे यहाँ की वो दीनदारी कि जिसकी वजह से वाकया ये है कि नौजवान नस्ल अगर से जुड़ी हुई है तो उसके कुछ असबाब बाद सबा ही हम आबुद है, ये हमारे अपने करतूत है कि जिसकी वजह से नौजवान नस्ल में बगावत पैदा। वो क्यों है? वो इसी वजह से है कि ये नमाज रह गई रस्म अज़ा, रूहे बेलाली न रही। पूरी जिंदगी के साथ इसकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, इसकी कोई मुताबिकत नहीं। जिंदगी में जो कुछ उमंगे हैं, इरादे हैं, जो वैल्यूज इन लाइफ, उसका इस नमाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा। ये एक अपेंडिक्स है, ये एक ज़मीने की हैसियत से इंसान की जिंदगी के अंदर अलग जुड़ी हुई शय है, इसका उसकी असल सीरत से असल किरदार। ये वजह है कि ये नमाज वो नमाज। हमारा ये हज 30-30 लाख अफराद हज कर रहे हैं, लेकिन ये कि कोई दुनिया में उसका असर, हमारे यहाँ से अगर 1 लाख अफराद हज करके आए तो कोई 1% दयानतदारी माशरे में हर साल अगर बढ़े, उस 30 या 1 लाख अफराद के हज करने से, तो आज 25 साल और 40 साल 40वां शुरू हो चुका है, 40% तो हमारे यहाँ दयानतदारी बढ़ती और बददयानती घटती, लेकिन नहीं मालूम होता है कि वो जो कुछ है वो सब है। नमाजों, रोजाओं, कुर्बानियों, हज, ये सब बाकी है, तू बाकी है, वो बीच में जो रूह है वो निकल चुकी है। अब ये रिचुअल्स की शक्लें इख्तियार कर चुके हैं ये अमाल, ये वजह है। वरना वाकया ये कि बंदा मोमिन के लिए सबसे बड़ी बात वो ये नमाज, अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करने वाली सबसे बड़ी चीज नमाज। उतलुम, अच्छा जिक्र की बात कर रहा था, मुकद्दम तरीन अहम तरीन जिक्र तिलावत करो। नंबर 2 नमाज, नंबर 3 वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मसनून दुआएं, देखिए ये है नंबर 3 अज़कारे मसनूना और अदियाए मसनूना। इनमें ये है कि कोई एडिशनल टाइम आपको नहीं लगता। आप अगर कार में बैठ रहे हैं, सवारी पर सवार होने की दुआ है, उतर रहे हैं उसकी दुआ है, सुबह उठे हैं दुआ है, आप बैतुल खला में दाखिल हो रहे हैं दुआ है, बैतुल खला से बाहर निकले हैं दुआ है, आप फिर अब वुजू करने बैठे, वुजू के बाद फारिग मस्जिद के लिए निकले घर से दुआ, मस्जिद में दाखिल हुए दुआ,
مسجد میں جو رہیں گے تو وہ تو ہے ہی نماز، وہ تو سراپا ذکر ہے، واپس آئیں گے تو پھر دعا ہے، گھر میں داخل ہوں گے پھر دعا ہے، بازار کے لیے نکلیں گے دعا ہے، واپس آئیں گے دعا ہے، سفر پر جائیں گے دعا ہے، واپس آئیں گے دعا ہے، یہاں تک کہ آخری بات عرض کر دیتا ہوں کہ آپ تعلق زن و شوق کرتے ہیں تو بھی دعا۔ کوئی عمل زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کے لیے مشغول دعا ہے۔ آئینہ دیکھتے ہیں تو دعا ہے، کپڑے بدلتے ہیں، یہ دعا جب انسان یاد کر کے مانگتا ہے تو اس سے دو تیر، ایک تیر میں دو شکار ہو، کیا کہ ایک طرف تو دعا میں آپ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ اللہ سے، اور دوسرے یہ کہ الفاظ کون سے استعمال کیے جو منقول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ دو نسبتیں پائی ہیں۔ نماز آپ نے اگر کھانا کھایا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا، کس کا شکر؟ اللہ کا۔ اور کس کے الفاظ ہیں یہ جو آپ اس وقت ادا کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ تو گویا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد اللہ دونوں نسبتیں جو ہماری ہیں وہ تازہ ہو گئی اس دعائے نسبت سے۔ جو نمبر 3 میں اس کو رکھیے، پنجاب میں وہ بڑا پیارا جملہ ہے اس کے لیے کہ دنیا کا کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں تو ہاتھ کارول دل یار ول، دل اللہ کے ساتھ لگا رہے اور ہاتھ کاموں میں مشغول رہے۔ اقبال نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جو اشعار کہے ہیں اس میں بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں کہ آسیہ گرداؤں لب قرآن سرا، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب چکی پیستی تھی تو قرآن مجید پڑھتی جاتی، اس لیے کہ چکی پیسنے میں تو صرف ہاتھ ہی لگتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، اپنی ایک بزرگ میری رشتے میں وہ دادی بنتی تھی، میں نے یہ نقشہ دیکھا کہ وہ بیٹھی ہیں اور چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ ہی یہ ہے کہ وہ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ظاہر بات ہے کہ یہ مشقت جسمانی ہو رہی ہے، اس وقت آپ کا ذہن فارغ ہے، اس وقت آپ کی زبان فارغ ہے۔ اگر اس وقت آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ کا کوئی ایڈیشنل ٹائم نہیں لگا، وہ ہاتھ جو ہے چکی پیسنے میں مصروف ہے، لیکن آپ نے یہ ذکر الہی کی نعمت جو ہے اضافی طور پر حاصل۔ تو تیسرے نمبر پر، نمبر 1 قرآن، تلاوت قرآن، نمبر 2 اقامت صلاۃ، نمبر 3 اذکار مسنونہ اور ادعیہ معصورہ، وہ جو ذکر حضور نے بتایا نماز کے بعد ہے، یہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ حضور کا بتایا۔ تو ظاہر بات ہے حضور کے